حسین حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ روزہ خوانی کے عنوان کے ساتھ 17ویں مجلس لے کر اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے۔ آج کی مجلس میں بیان ہے اشجع الناس جناب عباس علیہ السلام کی شہادت کا۔ ملک وفا کے حضرت عباس شاہ ہیں، حسن وفا پا مشک و علم دو گواہ ہیں۔ روایت ہے کہ جنگ تبوک میں جس وقت حضرت جعفر طیار کفار بدشیار کے مقابلے کے لیے سفارا ہوئے، مدینے میں اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مع اصحاب تشریف فرما تھے۔ عرصہ گزر چکا تھا کہ حضرت جعفر طیار کی قبر جناب رسول خدا کو معلوم نہ ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگاہ رب العالمین میں عرض فرماتے تھے کہ خداوند غفور فراق جعفر طیار شاخ ہے، دل بیتاب اس کی صورت کا مشتاق ہے۔ بفور اس دعا کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے اٹھ گئے اور معرکہ جنگ منوان نظر آنے لگا۔ اس وقت آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک ہمراہی علمدار کا شہید ہوا۔ راہ خدا میں اس نے گنوایا ہے جان کو، لے کر چلے ہیں فوج پا جعفر نشان کو۔ اس وقت اصحاب کبار سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کر رہے تھے بیاں حال کارزار، گویا کہ تھا مقدمہ جنگ رو بکار۔ گوشے میں بیٹھے تھے ہم تن گوش جانسار، آنسو بھرائے چشم نبی میں بس ایک بار۔ فرمایا لطف زیز کا اٹھا جہان سے، مارا لعینوں نے میرے بھائی کو جان سے۔ اس وقت کا حال اگر تحریر کروں تو مجلس کو طول ہوگا، لہذا صرف منصب علمداری کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ اللہ کیا رتبہ ہے علمداری کا، پس ساتھ ہی یہ مجدہ عشرت فضا دیے۔ جعفر نے راہ حق میں جو بازو کٹا دیے، خالق نے شاد ہو کے مراتب بڑھا دیے۔ شہ پر زمردیں انہیں حق نے عطا کیے، گم مرغ وہم و فکر ہے ان کے سراغ میں، اڑتے ہوئے وہ پھرتے ہیں جنت کے باغ میں۔ سن کر یہ کی رسول سے حیدر نے گفتگو، مولا مجھے بھی ہے اسی رتبے کی آرزو۔ حسرت ہے راہ حق میں بہائے میرا لہو، شہ پر ملے مجھے بھی بڑھے میری آرزو۔ یہ دن مجھے بھی بخت دکھائے کسی طرح، اڑتا پھروں بہشت میں بھی اسی طرح۔ باتیں یہ سن کے احمد مختار نے کہا، کھاؤ نہ غم ہے ذات خدا واہب العطا، تقدیر میں تمہاری نہیں گو یہ مرتبہ، لیکن تمہارے لال کو بخشے گا کبریا۔ وہ عبد قاس حضرت رب العباد ہے، جعفر سے مرتبہ کہیں اس کا زیاد ہے۔ یہ ارشاد سن کر جناب امیر نے عرض کی کہ وہ میرا کون سا فرزند ہے؟ رسول مقبول نے فرمایا، اے علی، بعد انتقال فاطمہ زہرا تمہارا عقد ایک زن صالحہ سے ہوگا۔ اس وقت خداوند انس و جاں اس کے بطن سے ایک فرزند نیکوکار ایسا جری اور شجاع عطا فرمائے گا جس کے مرتبے اور شوکت کے آگے گلستان شجاعت حمزہ و جعفر پشمردہ نظر آئے گا۔ ایسا جری جہاں میں نہ جرار ہوئے گا،
फौज हुसैन का वो अलमदार होएगा, शाने कटा के जाफर तैयार होएगा, आलम तमाम उसका अजादार होएगा। सदक़े रसूल आपके इस नूर आयन पर, कुर्बान लाख जान से होगा हुसैन पर। खुद मुझको इश्तियाक लका उसका है कमाल, हसरत ये है कि होगा न जिंदा ये पुरमलाल। आए जो इस जहान में वो बद्र बेमिसाल, कहना पसस सलाम मेरी आरजू का हाल। देखो खुसूर उसको ना जिन्हार कीजियो, पहले मेरी तरफ से उसे प्यार कीजियो। फिदा हो जाने मोमिनीन की उस अलहंबरदार पर कि जो अभी वजूद उस आशिक हुसैन का दुनिया में न था, और मर्तबा और इज्जत और शौकत और जलालत उसकी दिले रसूल सखलैन पर थी। हाँ हजरात, जनाबे अमीर हमजा और जनाबे जाफर तैयार ने ये मर्तबे तो उस वक्त पाए कि जब रसूल खुदा के अलमदार हुए और अपनी जाने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा पर फिदा कर चुके, और अलमदार हुसैन का ऐसा बुलंद मर्तबा के पैदाइश से पहले पैगंबर खुदा ने इन दोनों हजरात पर तरजीह दी। गर्ज ये मुजदा सुनकर जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि फिदा हो जान मेरी आप पर, ए सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझको दो बेटे जो खुदावंदे करीम ने अता फरमाए, उनके नाम खुद ईज़द पाक ने रखे। अब बाद आपके जो फर्जंद पैदा होगा उसका नाम कौन रखेगा? चूंकि बात खुदा के, मर्तबा उसके रसूल का है, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हुजूर अपनी जुबान मुबारक से उसका नाम आप तजवीज़ करें, ताकि वक्त विलादत उसी नामे मसूद से मशहूर किया जाए। ये सुन के सोचने लगे पैगंबरे जलील, निकली मगर ना नाम के रखने की कुछ सबील। नाजिल हुए जमीन पर इतने में जिब्राइल, बाद सलाम की ये मोहम्मद से कालुकील। बेफायदा हुजूर की खातिर को फिक्र है, इस वक्त अर्श पर उसी लड़के का जिक्र है। कहता है किब्रिया ये पसस तोहफे सलाम, होए मेरे नबी को मुबारक ये लालफाम। यूसुफ सिफत अजीज है मुझको ये सुबह शाम, क्या खूब मेरे होते रखे कोई उसका नाम। रखूंगा नाम आप मैं इस नूर आयन का, आशिक है दिल से वो मेरे प्यारे हुसैन का। आशिक मेरा हुसैन ज़विल इख्तिदार है, उस बावफा हुसैन का ये जानिसार है। वो भी है दोस्त, दोस्त का जो जानिसार है, उस पर अजल से खालिक अकबर का प्यार है। शेर खुदा के मर्तबे का पास चाहिए, वो शेर होगा नाम भी अब्बास चाहिए। जिस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पयाम रब्बे जलील का सुनाया, जनाबे अबू तुराब पैगंबर की जुबान मुबारक से ये खिताब सुनकर शादां फरहां दौलत सरा में तशरीफ लाए। जनाब फातिमा से कुल हाल बयान फरमाया। ये खबर सुनकर जनाब ज़हरा शाद हुई, फरमाने लगी कि या अली, अगर वो लड़का मेरे हुसैन का आशिक होगा तो मैं जानो दिल से उसकी खिदमत करूंगी। खुदा करे कि जल्द पर्दा गैब से उस सरवरे हुसैन का ज़ुहूर हो। पैदा जहां में होगा जो अब्बास से नामवर, है आरजू बनाऊंगी अपना उसे पिसर। होगा वो सर्व खद जो करामा इधर उधर, छोटा सा एक रखूंगी अलम उसके दोष पर। सका बने वो जाफर सानी जहान में, नन्ही सी एक मश्क बंधी हो निशान में। देखो ये तुमसे पहले कहे देती है बतूल, अब्बास को मैं पालूंगी है नाइबे रसूल। ज़हरा का प्यार देख के हैदर हुए मलूल, कहने लगे ये आपका कहना बदिल कबूल। लेकिन है देर उस गुले नौरस के आने में, जब आएगा वो आप न होंगी जमाने में। लेकिन मतलब आपका बर आएगा, यानी वो फर्जंद अलमे फौजे हुसैनी पाएगा
اور مشق بھی اس میں لٹکائے گا، مگر یہ سب امور میری اور آپ کی وفات کے بعد عالم ظہور میں آئیں گے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ زہرا کو نہایت رنج ہوا۔ حضرت زینب سے ارشاد کیا کہ اے زینب، میں تو اس دار پائیدار میں نہ رہوں گی، مگر میری تم سے ایک وصیت ہے۔ یاد رکھنا کہ میرے بعد تمہارا ایک بھائی عاشق حسین پیدا ہوگا، تم اس کی پرورش کرنا۔ پھر زار زار مثل ابر نوبہار رونے لگیں، لیکن اس وقت جناب زینب دست بستہ کی عرض، رفع کیجئے اب شور و شین کو، پالوں گی اس کو لیجئے ضامن حسین کو۔ مومنین، جب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا حضرت زینب نے پرورش کا اقرار کیا تو بولی بطول، شرط ہے کچھ اور اس کے ساتھ، کی عرض کہ میں لاؤں گی اس شیر کی برات، آنسو بہا کے بولی بطول نکو صفات، لاشے پبال کھولیو جب وہ کٹائے ہاتھ، سر پیٹیو کچھ اور نہ وسواس کیجیو، میری طرف سے ماتم عباس کیجیو۔ زہرا کے اس کلام پہ حیدر کڑھے کمال، عباس سے با وفا کا رہا ذکر ماہ و سال، ناگاہ اٹھے جہان سے محبوب ذوالجلال، کچھ دن کے بعد ہو گیا زہرا کا انتقال، غل تھا کہ بنت احمد مختار مر گئی، خاتون روزگار جہاں سے گزر گئی۔ چنانچہ روایت ہے کہ جناب زہرا کے بعد جناب امیر نے حسب مشیت ایزدی ام البنین علیہ السلام کے ساتھ عقد فرمایا۔ اس عقد کا قصہ دبیر کے ایک مرثیے انجیل مسیح لب شبیر ہیں عباس، اس میں تفصیلی درج ہے۔ یہ مرثیہ اس سال میں نے پڑھا ہے اور سوشل میڈیا پر دستیاب ہے، ضرور اس مرثیے کو سنیے گا کہ جس میں حضرت ام البنین کا ذکر ہے۔ دبیر کی زندگی کا آخری مرثیہ ہے۔ اس مرثیے میں مولا علی کی شادی کا بھی ذکر ہے اور ایجاب و قبول کا بھی ذکر ہے، حضرت عباس کی ولادت کا بھی ذکر ہے۔ مصائب اور بین پر مشتمل یہ مرثیہ آپ کو بہت کچھ سوچنے اور غم حسین میں بہت زیادہ رونے پر مجبور کرے گا۔ بہرحال اس عقد سے ہر ایک کا دل شاد ہو گیا، اجڑا ہوا جو گھر تھا وہ آباد ہو گیا، اور بعد چند نقل تمنا حضرت ام البنین کا بارور ہوا اور جناب علی مرتضیٰ کو سرور کائنات کا قول یاد تھا کہ بے حکم رب العالمین نقل مراد دل کا یہاں بھی ثمر ملا، عباس سا علی ولی کو پسر ملا۔ جس وقت حضرت عباس پیدا ہوئے، لکھا ہے کہ پیدا ہوا جب یہ ماہ انور، تشریف کہیں لے گئے تھے حیدر صفدر، لیتا تھا انہیں آ کے جو آغوش کے اندر، روتے تھے مچلتے تھے تڑپتے تھے برابر، ماں پاس تھی آرام نہ قاہر نہ پھپھی کے، گویا تھا یہ مشتاق ملاقات کسی کے، ناگاہ وہاں آئے شہنشاہ شہیداں، عباس ہمکنے لگے سوئے شہ ذیشاں، گودی میں جو بھائی نے لیا مثل دل و جاں، بشاش ہوئے بھول گئے نہ لو افغاں، یوں لپٹے تھے عباس محمد کے پسر سے، جس طرح لپٹتا ہے پسر اپنے پدر سے، داخل جو ہوئے گھر میں شہنشاہ ولایت، اور دیکھی ید اللہ نے فرزند کی صورت، تھر رایا جگر سینے میں طاری ہوئی رقت، بوسے لیے ننھے سے جو ہاتھوں کے بشدت، آغاز میں یاد آ گیا انجام پسر کا، یوں روئے کے آنکھوں سے بہا خون جگر کا۔ اللہ اللہ، حضرت زینب اور جناب عباس ان دونوں بھائی بہن کے حالات میں کس قدر مناسبت ہے کہ بوقت ولادت حضرت زینب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے تھے، اور اس وقت ولادت کے جناب حضرت عباس کی جناب مولا علی روئے۔ جس وقت کے جناب امیر کو روتے دیکھا تو سب نے عرض کی کہ اے آقا، شادی کے گھر میں
नाला व शेवन रवा नहीं, हंसने का ये मकाम है, रोने की जा नहीं। मगर ये इरशाद हुआ कि जिस वक्त ये साहिबजादा पैदा हुआ है, हुसैन की गोद के सिवा किसी की गोद में आराम नहीं लेता, बस गोद में शब्बीर की जाते हैं खुशी से, हंस हंस के लिपटते हैं हुसैन इब्ने अली से। फरमाने लगे रो के शहे यस्रिबो बथा, बच्चे को मेरे समझे ना बच्चा कोई असला, दामान हुसैन आज से है इसने संभाला, ता वक्त पे हासिल करे ये दिल की तमन्ना। मनसब जो मिला हैदर जाफर को नबी से, इनको भी मिलेगा वो हुसैन इब्ने अली से। शब्बीर की सरकार में मुख्तार ये होंगे, और फौज हुसैनी के अलमदार ये होंगे। भाई की मुसीबत में मददगार ये होंगे, पानी के लिए खून में सरशार ये होंगे। बेदस्त करेगी सिपाहे बदसियर इनको, जाफर की तरह बख्शेगा अल्लाह पर इनको। ये कह के बहुत रोए जनाबे असदुल्लाह, 7-8 बरस का हुआ जिस वक्त वो जीजा, रहने लगे साये की तरह भाई के हमराह, हर काम में हर बात में रहते थे बही खा। कहते थे अगर काम को शय और किसी से, वो काम बजा लाते थे अब्बास खुशी से। अल्लाह अल्लाह, अभी जनाबे अब्बास कमसिन थे, मगर अभी से जनाबे सैयदुश्शुहदा का किस कदर पासो लिहाज था और कैसी इताअत थी कि हर देखने वाले की जुबान पर भी यही जारी था। कहते हैं जिसे आशिक शैदा मलको नास, अल्लाह के शब्बीर हैं शब्बीर के अब्बास। इस हुस्न इरादत से ये हजरत के रहे पास, जैसा था पैगंबर का अली को अदबो पास। ईमान को ये जानते हैं जान से ज्यादा, और हजरत शब्बीर को ईमान से ज्यादा। मकतब में अभी जाके सबक भी न लिया था, तख्ती पर रकम 1 अलिफ तक न किया था, पर चाहिए जो इल्म वो खालिक ने दिया था। आईनाए इखलास भी बेजंगे रिया था जिक्र कते आरिज़ शब्बीर जुबां पर, कुरान था गोया मय तफसीर जुबां पर। आसार थे इरफां के आया रुख से जो सारे, एक रोज अली मुमतहिन उनके हुए बारे। फरमाया कहो एक तो सदक़े में तुम्हारे, जब एक कहा बोले कि अब 2 कहो प्यारे। 100 तरह का एक दिल में गमो रंज आया था, 2 कहने से चेहरे पे शशो पंज आया था। उस वक्त जनाब हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम से वो जर्रार इस तरह गुजारिश करने लगा कि बाबा जान, जो कुछ इरशाद हो बसरो चश्म बजा लाऊं, लेकिन तकसीर माफ, लफ्ज 2 इस मुंह से अर्ज न किया जाएगा। दिल सीने में बोलेगा जो चुपका मैं रहूंगा, मैं 1 का कायल हूं कभी 2 न कहूंगा। मुंह चूम के बोले असदुल्लाह पिसर से, रुतबा हुआ कामिल के मिला शम्स कमर से। फरमाया जिगर गोशे को लिपटा के जिगर से, शाबाश कहा कलमाए हक तूने पिदर से। अल्लाह के इखलास ने ये जहन दिया है, क्या तर्जुमाए सूरह तौहीद किया है। ये फरमा के खूब प्यार किया और फरमाया इनकार से मैं खुश, तेरे इकरार से राजी, राजी हो खुदा तुझसे तू गफ्फार से राजी। फिर जनाब अमीर ने दरिया फरमाया कि इस उम्र में प्यारे ये सबक किसने पढ़ाया, क्यों कर तुझे अल्लाह का पहचान न आया। अब्बास ने शब्बीर को उंगली से बताया कि अर्ज ये फैज अपने खुदावंद से पाया। लाखों बनी आदम हैं पर एक से है जुदा एक, बंदों में हुसैन एक, 2 आलम में खुदा एक। ये हाल देखकर जनाब अमीर ने दरगाह रब्बुल आलमीन में अर्ज की कि ऐ हाफिज़े हकीकी, तू मेरे अब्बास को नजर बद से बचाना कि रोज़े आशूरा ये अपने दिली मकसद को पहुंचे। चुनांचे रिवायत में वारिद हुआ है कि एक रोज जनाब हैदर कर्रार माए असहाब व अंसार मस्जिद कूफा में रौनक अफरोज थे, और जनाब इमाम हुसैन और हजरत अब्बास भी आपके पास बैठे थे कि इमाम हुसैन ने हजरत कम्बर से पानी तलब फरमाया। चूंकि जनाब कम्बर उस वक्त दिलो जान से वाज सुनने में महफ थे,
امام حسین کی آواز سننے میں غفلت فرمائی، آپ نے دوبارہ پانی طلب فرمایا۔ یہ سنتے ہی جناب عباس خود دوڑ کر ساغر آب اٹھا لائے اور عجلت کے سبب کچھ پانی چھلک کر امام حسین کے چہرہ مبارک پر گرا۔ یہ دیکھ کر جناب امیر رونے لگے اور بکمال شفقت حضرت عباس کے منہ، گردن اور شانے پر بوسہ لینے لگے اور فرمایا کہ اے عباس، راضی ہے خدا خدمت اولاد نبی میں، عباس تمہاری تو سعادت ہے اسی میں۔ ہاں حضرات، بے وجہ نہ تھا گریہ زرغام الہی، یاد آتی تھی وہ اپنے گھرانے کی تباہی، وہ فاطمہ کا ماہ، وہ لشکر کی سیاہی، اطفال کی وہ پیاس، وہ پانی کی مناہی، مشکیزہ دھرے دوش پوو جوش غضب میں، عباس کا دریا کی طرف جانا تاب میں، وہ مشک بھرے پیاسے ہی دریا سے نکلنا، وہ تشنہ لبی سے جگر و قلب کا جلنا، لاکھوں سے ترائی میں وہ تلوار کا چلنا، وہ منہ پر لہو بہنا، وہ رنگت کا بدلنا، ہاتھوں کا قلم ہونا، وہ شمشیر ستم سے غم ہونا، وہ شبیر کا بھائی کے علم سے، برپا کریں اب شور بکا شیعہ حیدر، وہ حال رقم کرتا ہے اب قامہ بے سر، جس کے تصور میں علی روتے تھے اکثر، شاہ شہداء پہنچے جو مقتل کی زمین پر، آدھا کی چڑھائی ہوئی جب سرور دین پر، جس فوج نظر آتا نہ تھا کچھ بھی زمین پر، عباس علی تولے ہوئے ہاتھ میں تلوار، ہمراہ لیے چند جوانان خوش اتوار، پروانہ صفت گرد قیام شہ ابرار، پھرتا تھا تلایا صفت شیر وہ جرار، دیتے تھے صدا کوئی ادھر آنے نہ پائے، آئے تو گرفتار کرو جانے نہ پائے۔ اہل بیت کی بچوں کی پیاس کا حال کیا عرض کروں، ہر وقت ہم ماؤں سے یہ بچوں کا اشارہ، پانی ہمیں پلواؤ نہیں ضبط کا یارا، کہتی تھی سکینہ کہ ہمیں پیاس نے مارا، للہ قبر لو کہ جگر جل گیا سارا، بچوں کے قلق سے ہیں حرم آہ و بکا میں، ایک شور قیامت تھا بپا آل ابا میں۔ بچوں کا یہ اضطراب دیکھ کر جناب سید الشہداء اور جناب عباس کے دل سینوں میں ہل گئے۔ حضرت عباس حسرت سے دریا کی جانب دیکھنے لگے کہ ناگاہ اسی عرصے میں چلائی یہ بانو حسین ابن علی، آہ ہے میری بچی میری نازوں کی پلی، آہ عباس چلو جان سکینہ کی چلی، آہ پانی نہ ملا آج بھی دوپہر ڈھلی، آہ بے ساختہ شہ بولے کہ لو بھائی مبارک، پیاسی ہے سکینہ تمہیں سقائی مبارک۔ عباس خیمہ مبارک میں تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ سکینہ کہاں ہے۔ عرض کی پیاس کی شدت سے بے ہوش پڑی ہیں، کھل جاتی ہے جب آنکھ تو چلاتی ہے پانی، غش ہوتی ہے تو منہ سے صدا آتی ہے پانی۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ آپ کی زوجہ یہ سن کر فوراً جناب سکینہ کے پاس گئیں اور فرمایا کہ چلو تمہارے چچا جان بلاتے ہیں، لیکن حضرت سکینہ نے منہ پھیر لیا۔ آپ کی زوجہ نے آن کر فرمایا کہ سکینہ آپ سے روٹھی ہوئی ہے، بہنوں سے نہ ماں سے نہ پھوپھی سے نہ چچی سے، جب آتا ہے غصہ تو وہ منتی ہیں کسی سے۔ یہ سن کر حضرت عباس خود جناب سکینہ کے پاس آئے، اللہ کسی چچا کو بھتیجی کی یہ حالت نہ دکھائے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ پھول سے رخسار پشمردہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پیاس کی شدت سے بے چین ہے، ہونٹ اودے ہیں، زردی رخ گلگوں پر آیا ہے، قرآن کی نشانی کی طرح خشک زباں ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ بے قرار ہو گئے۔ فرمایا کیوں روٹھی ہو، کیوں غصہ ہے، تقصیر ہماری،
پیاسی نے کہا کچھ نہیں تقدیر ہماری، کیوں تم سے کہوں عفو سکینہ کی خطا ہو، ہم تو نہیں روٹھے ہیں تم ہی ہم سے خفا ہو، جس کا شہ والا سے پدر تم سا چچا ہو، حف تم سے نصیب اس کو دہم تک نہ غذا ہو، لائے تھے یہی کہہ کے ہمیں آپ وطن سے، تو پیاس سے تڑپے گی نہ ہم آئیں گے رن سے، فرمایا تھا یہ بھی کہ رلائیں گے سفر میں، منہ صبح کو اشکوں سے دھلائیں گے سفر میں، الفت جو وطن کی ہے بھلائیں گے سفر میں، بابا بھی نہ سینے پہ سلائیں گے سفر میں، فاقے سے مرے گی تو قبر تک بھی نہ لیں گے، ہوگی جو بہن بیوہ نہ پرسا تجھے دیں گے، جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں امو، آج ان کی طرح فاقے سے ہم روتے ہیں امو، پرواہ بھی کسی کو نہیں جی کھوتے ہیں امو، بابا نہ سلاتے ہیں نہ ہم سوتے ہیں امو، کیا یہ بھی ہے تاثیر کچھ اس دشت بلا کی، وہ دل نہ پدر کا ہے نہ وہ آنکھ چچا کی۔ حضرت عباس نے فرمایا امو کی جان کیوں خفا ہو، ہم بیوی کے واسطے پانی لینے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رباب نے بے چین ہو کر فرمایا اے حسین کے دل و جگر، اے حسین کے دل و جگر کی قوت کہاں کا قصد ہے، ایسا نہ ہو کہ جناب امام حسین فرمائیں کہ بانوں نے مصطفیٰ کی کمائی کو کھو دیا، بچوں کے واسطے میرے بھائی کو کھو دیا۔ کہنے لگی یہ زوجہ عباس خوش صفات، صاحب بھلا یہ کون سے وسواس کی ہے بات، مشکیزہ لے کے گر یہ نہ جائیں سوئے فرات، پھر ننھے ننھے بچوں کی ہو کس طرح حیات، ہر وقت کبریا سے طلبگار خیر ہوں، آگے جو کچھ سبھوں کی رضا میں تو غیر ہوں۔ زوجہ عباس کے یہ کلام سن کر حضرت زینب نہایت مضطرب و بے قرار ہوئیں۔ بھائی کے اضطرار سے زینب کا ہے یہ حال، ڈھلکی ہوئی ہے سر سے ردا اور کھلے ہیں بال، عباس سے یہ کہتی ہے رو کر وہ خوش خصال، چھوڑو نشے کو اے اسد کبریا کے لال، کیا کہتے ہو سکینہ سے منہ موڑ موڑ کے، بھیا کدھر چلے میرے بھائی کو چھوڑ کے، دیکھو تو حال سبت رسول فلک اساس، بیٹے کا غم بھتیجے کا ماتم ہجوم یاس، ہے کثرت سپاہ میں تنہا وہ حق شناس، وہاں جاؤ ایک تم تو رہو بے وطن کے پاس، عاشق و دل پرے اسد ذوالجلال کے، بازو قوی تم ہی سے ہیں زہرا کے لال کے۔ حضرت زینب کا یہ ارشاد سن کر جناب عباس عرض کرنے لگے کہ اے ہمشیرہ عالی وقار، اس وقت میرے اور علی اکبر کے سوا کون ہے جو شاہ کونین سبت رسول الثقلین کی مدد کرے، کیا مجھ کو یہی مناسب ہے کہ علی اکبر کو میدان کارزار میں جانے دوں؟ آپ عادل کی بیٹی ہیں، انصاف کیجئے، تمام عمر کی ریاضت برباد ہو جائے گی، بے کس ہوں ساتھ ماں نہیں، سر پر پدر نہیں، میں آپ کا غلام تو ہوں گو پسر نہیں۔ حضرت عباس کی یہ بات سن کر جناب زینب تھرا گئیں، دل بھرایا، بدن تھرایا، سمجھی کہ زوجہ عباس میدان کارزار کی اجازت دے چکی ہیں، حالانکہ زوجہ کے لیے فراق شوہر مصیبت غم ہے، مصیبت عظیم ہے، تو جناب زینب نے بھی اجازت دے دی۔ فرمایا بھیا سقائی مبارک، خدا حافظ و ناصر، کیوں کر کہوں کہ علی اکبر کو بھیج دو یا حسین خود لڑنے جائیں، لیکن زوجہ عباس کی حالت بہت غیر ہونے لگی تو عباس دیکھتے ہیں جو زوجہ کا اضطرار، ہوتا ہے تیر غم جگرے ناتواں کے پار، روتے ہیں خود مگر یہ اشارہ ہے بار بار، شوہر کے غم میں یوں کوئی ہوتا ہے بے قرار، آؤ ادب سے دل برے زہرا کے سامنے، روتی ہیں لونڈیاں کہیں آقا کے سامنے، کھولا ہے گوندھے بالوں کو صاحب یہ کیا کیا، پیٹو نصر کو ڈرتا ہے فرزند محلقہ،
غیر النساء کے لال پا ہوتے ہیں ہم فدا، شادی کا ہے مقام کے ماتم کی ہے یہ جا، ایذا میں صبر صاحب ہمت کا کام ہے، میری بھی آبرو ہے تمہارا بھی نام ہے، لو پونچھ ڈالو آنسوؤں کو بحر ذوالجلال، دیکھو زیادہ رونے سے ہوگا ہمیں ملال، میری مفارقت کا نہ کچھ کیجئے خیال، قائم تمہارے سر پر رہے فاطمہ کا لال، غم چاہیے نہ آہو بکا چاہیے تمہیں، شہ کی سلامتی کی دعا چاہیے تمہیں، دیکھو کہ گھر میں اور بھی بیوے ہیں 3-4، آداب شہ سے چپ ہیں نہیں کوئی بے قرار، رہ جائے بات کرتے ہیں وہ مرد ہوشیار، دنیا ہے بے ثبات زمانہ ہے بے مدار، 100 ایسے تفرقے ہوئے ہیں ایک آن میں، صاحب صدا بھی کوئی جیا ہے جہان میں، قاسم کو دیکھو جانب کبرا کرو نگاہ، گزری جو شب تو صبح کو گھر ہو گیا تباہ، دشمن کو بھی دکھائے نہ اللہ ایسا بیاہ، کیا صابرہ ہے دختر شبیر واہ واہ، سہتے ہیں یوں جہاں میں جفاں بیوہ ہونے کی، آواز بھی بھلا کوئی سنتا ہے رونے کی۔ انسان کو لازم ہے کہ ہر آفت میں صبر کرے، کیونکہ صابروں کا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ یہ کہہ کے چلے قیمہ پر نور حرم سے، جس طرح سے پاک آئے تھے دنیا میں عدم سے، شانوں کو سرفراز کیا مشک و علم سے، رخصت ہوئے ڈہڑی پر شہنشاہ امم سے، استبل سے خوش خوش دو رکابہ نکل آیا، جھلتا ہوا شہ پر سے ہما مور چھلایا۔ اس وقت امام حسین کا جو حال ہوا کیا عرض کروں، جو محبت امام حسین کو جناب عباس سے تھی، کیا حضرت اپنی جان سمجھتے تھے، اس وقت کیا حال ہوا ہوگا کہ امام حسین جب وقت رخصت ان کو یقین تھا کہ دریا سے اب میرا قوت بازو نہ آئے گا، چلاتے تھے کہ اے میرے محبوب بھائی جان، آخر کیا حسین کو محجوب، بھائی جان اب زیس کا نہیں کوئی اسلوب، بھائی جان بھائی کا ساتھ تم نے دیا خوب، بھائی جان جو غم ہوا وہ جانے حزیں آج سہ گئی، حسرت تمہارے ساتھ میں مرنے کی رہ گئی۔ عباس رو کے کہتے ہیں کیجئے نہ یہ کلام، دل کو سنبھالیے نہیں مر جائے گا غلام، مولا میرے یہ صبر و تحمل کا ہے مقام، سر پیٹتی ہیں در پہ کھڑی بیبیاں تمام، چلا کے آپ روئیں تو پھر کس کو کل پڑے، ایسا نہ ہو تڑپ کے سکینہ نکل پڑے۔ رو کر حسین کہتے ہیں اچھا نہ روئیں گے، مرضی تمہاری یوں ہے تو بھیا نہ روئیں گے، تھامے رہیں گے اپنا کلیجہ، نہ روئیں گے بھائی کو بھائی گر نہیں روتا، نہ روئیں گے ممکن ہے ہم سے یہ کہ نہ آہو بکا کریں، پر دل تڑپ تڑپ کے جو روئے تو کیا کریں۔ الغرض وقت رخصت حضرت عباس، امام حسین بسمل کی طرح تڑپتے تھے، آخر سقائے اہل بیت امام سے بھی رخصت ہو کر فوج اشقیاء کے مقابل تشریف لائے، اول رجس پڑھا، پھر یوں اتمام حجت کی کہ اے قوم اشقیاء، فرزند رسول الثقلین تمہارا مہمان ہے، اور 3 روز سے فرات کے کنارے اہل بیت اور چھوٹے بچوں سمیت بھوکا پیاسا ہے، مقام غیرت اور عبرت ہے۔ یوں تو ہیں 3 روز سے بے آبودانہ سب، لیکن قریب مرگ ہیں 2 طفل تشنہ لب، کیوں آل کو ستاتے ہو بے جرم و بے سبب، کچھ مصطفیٰ کا پاس نہیں تم کو ہے غضب، 2 دن تو بے کسوں پا آتش میں گزر گئے، کس پر یہ خون ہوگا جو معصوم مر گئے، یہ دھوپ یہ قیام کا تپنا یہ گرم بن، مرجھا گیا ہے احمد مختار کا چمن، مانند غنچہ پیاس سے کھولے ہیں سب دہن، پانی بغیر اب نہ بچیں گے وہ گل بدن، گرمی سے ہاتھ پاؤں غریبوں کے سرد ہیں، نیلے ہیں ہونٹ
پھول سے رخسار زرد ہیں، چلایا شمر تب کے ابس ہے سوال آپ، دیں گے زبان تیغ سے ہم آپ کو جواب، بچوں کی پیاس سے ہے جو حضرت کو اضطراب، پھر کس لیے ہے بیعت حاکم سے اجتناب، خیمے سے گھٹنیوں اگر اصغر بھی آئے گا، جز آب تیز پانی کا قطرہ نہ پائے گا۔ شمر ملون کا یہ کلام سن کر حضرت عباس کو غیظ آ گیا۔ غازی نے لی نیام سے تیغے شرر فشاں، شعلے نے الحذر کہا بجلی نے العما، آواز دی زمین کے یا حافظ زماں، دہشت سے تھر تھرا گیا مریخ آسماں، ثابت ہوا کہ چہرہ خورشید کٹ گیا، غل تھا کہ فوج شام کا دفتر الٹ گیا، سینکڑوں آدائے بشیار کو واصل جہنم کیا۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ نہر کے کنارے سے اشقیاء بھاگ گئے تو گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا۔ در نجف جو نہر میں آیا بسط ضیا، پانی کا تختہ سطح انوار بن گیا، ماہی سے تابہ ماہ ہوا شور برملا، دریا دلی پہ حضرت عباس کی فدا، شرمندہ خشک ہونٹوں سے ہونے لگے حباب، دریا میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حباب، مشکیزہ بھر کے دوش پر رکھا بعز و جاہ، اور باغ چھوڑ کر سوئے رہوار کی نگاہ، راغب ہوا نہ پانی پا وہ اسب خیر خواہ، پر ہاتھ پیر مار کے چھیٹیں اڑائیں آہ، دریا میں بادباں نے یہ تازہ ہنر کیا، سقائے اہل بیت کے کپڑوں کو تر کیا، شمکار کر سمند کو عباس نے کہا، کپڑے تو میرے تر کیے خود پیاسا رہ گیا، بولا وہ بے زباں کہ خلق ہیں ہزارہا، ایک غم یہ ہے کہ دشت میں پیاسوں کا خون بہا، چلو میں لے کے تم نے جو پانی گرا دیا، اس رمز نے کلیجے پہ خنجر چلا دیا، چھیٹے اڑا کے ترجو کیا آگ کا لباس، مشکیزے کی طرف سے ہے قادم کے دل کو یاس، تیروں کو جوڑے چلوں میں ظالم ہے آس پاس، پوری کرے جناب الہی یہ میری آس، مانگا تھا پانی ننھے سے ہاتھوں کو جوڑ کر، شہزادی کو پلائیو کپڑے نچوڑ کر، نکلا غرض فرات سے سقائے نامدار، بھاگے ہوئے پھرائے لئی نانے نابکار، چلاتے تھے صفوں میں منا بھی یہ بار بار، مشکیزہ لے نہ جائے علمدار ہوشیار، جانے لڑا لڑا کے سر اس کا اتار لو، مشکیزہ چھین لو اسے تیروں سے مار لو۔ غرض جس وقت نہر سے حضرت عباس باہر تشریف لائے، چاروں طرف سے فوج بدشیار نے گھیر لیا، نیزہ و شمشیر و سماں اور تیر مارنے لگے، آپ کبھی مشق کو سینے پہ رکھ کر بچاتے تھے، کبھی پشت پر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اس مقام پر پہنچے کہ خیمہ مبارک نظر آنے لگا، اور اس طرف تمام بچے خیمے کی ڈیوڑی پر کوزے ہاتھوں میں لیے حضرت عباس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ سب سے آگے جناب سکینہ تھیں اور حضرت عباس کا فرزند۔ ناگاہ اس بچے کی نگاہ علم ذوفشاں پر پڑی، خوش ہو کر جناب سکینہ سے کہنے لگا، بی بی بیتاب نہ ہو، خدا نے تم کو تشنگی سے اور مجھ کو بلائے یتیمی سے پناہ دی۔ جناب سکینہ نے بھی علم کو دیکھا، خوش ہو کر خیمے میں اپنی چچی کے پاس جا کر عرض کرنے لگی، پیاسوں کے دن نصیب تمہارے چچی پھرے، مشکیزہ بھر کے نہر سے ابن علی پھرے، دیکھائی ہوں قریب بہت امو جان آئے، بولی وہ بے حواس کے اللہ ان کو لائے، ڈرتی ہوں واری پھر نہ یہ تقدیر کچھ دکھائے، ناگاہ آئی ڈیوڑی سے آواز ہائے ہائے۔ مومنین، اب آگے کیا عرض کروں،
تمہاری شہزادی کس امید سے گفتگو کر رہی تھی کہ دیکھا جو آ کے پردے سے محشر نظر پڑا، غش خاک پر رسول کا دل بر نظر پڑا۔ اکبر کو دیے زوجہ عباس نے صدا، غش آیا کیوں امام کو کیا سانحہ ہوا، سر پیٹ کر پکارے یہ ہم شکل مصطفیٰ، ٹوٹی کمر امام کی مارے گئے چچا، کھا کھا کے زخم زیں سے علمدار گر پڑے، گرتے ہی ان کے یہاں شہ ابرار گر پڑے۔ یہ سن کر خیمہ اطہر میں واہ باسا کا شور بلند ہوا، اور اس طرف جناب امام حسین زمین سے اٹھ کر حضرت علی اکبر کے ساتھ میدان کارزار کو روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت عباس بسدیاس حالت نزا میں فرماتے تھے کہ مولا جلد آئیے، وقت عقیر قدم مبارک پر آنکھیں مل لوں اور اپنی جان پائے مبارک پر نثار کروں کہ اسی عرصے میں پہنچے قریب لاش جو شاہ امم اداس، اکبر نے عرض کی کہ بجا کیجئے حواس، آہ پہنچے اب حضور برادر کے اپنے پاس، کہہ کر کہاں کہاں جو بڑھے شاہ حق شناس، دیکھا پڑی ہے مشق کہیں اور علم کہیں، شمشیر خون چکا کہیں دستے قلم کہیں، بے اختیار ہو کر بھائی کی لاش سے لپٹ گئے اور فرمایا تم نے ابھی تھا جس کو پکارا وہ آیا ہے، رکھتا تھا جو تمہارا سہارا وہ آیا ہے، جس کا نہ دکھ تھا تم کو گوارا وہ آیا ہے، بے موت جس کو آپ نے مارا وہ آیا ہے، دن رات جس کی غم رہے تسلیم کے لیے وہ آیا، تم اٹھے نہیں تعظیم کے لیے، کیا سو رہے ہو خاک پائے میرے غم گسار، جاگو حسین آیا ہے لاشے پہ بے قرار، عرصے سے آپ کو نہیں ہم نے کیا ہے پیار، اٹھو گلے ملو کہ لبوں پر ہے جان زار، اٹھنے کی تاب گر نہ تنے نہ تواں میں ہو، آواز ہی سناؤ جو طاقت زباں میں ہو، بھائی زباں میں تاب بیاں بھی نہ ہو اگر، باتیں کرو اشاروں میں آنکھوں کو کھول کر، ممکن نہ ہو اشارہ جو ہے غیرت قمر، واہ کر کے آنکھ دیکھ ہی لو ہم کو ایک نظر، ایک آگ لگ رہی ہے دل بے قرار میں، تسکین کچھ تو ہو میری اس اضطرار میں، آئی صدا یہ لاش سے ہے شاہدی پناہ، کس طرح کھولوں آنکھ کو دیکھیں تو جھک کے شاہ، گھبرا کے نور چشم نبی نے جو کی نگاہ، دیکھا کہ ایک آنکھ میں ہے 7 تیر آہ، رو کر وہ آہ کی جگرے پاش پاش سے، آئی صدا جو رونے کی بھائی کی لاش سے، عباس بولے رو کے نہ مولا مجھے رلاؤ، دل کو سنبھالو آنکھوں سے آنسو نہ اب بہاؤ، گھبراتی ہوں گی زینب دلگیر گھر کو جاؤ، اب میرے بدلے میرے پسر کو گلے لگاؤ، یہ کہہ کے تڑپے اور جہاں سے گزر گئے، شاہ ہاتھ مل کے رہ گئے، عباس مر گئے۔ جناب امام حسین کی حالت اس وقت کیا بیان کی جائے، گریباں چاک کر کے سر پر خاک ڈالتے اور بھائی کا خون منہ پر ملتے تھے اور فریاد کرتے تھے کہ اے بابا مشکل کشا، اب میری مدد کون کرے گا؟ 32 برس کے بعد کمر ٹوٹ گئی، بازو شکستہ ہو گئے، میرا بھائی مجھ سے چھوٹ گیا۔ اس وقت بجز حضرت علی اکبر علیہ السلام کے کوئی نہ تھا۔ ناگاہ صدا یہ آئی کہ اے شاہ بہروبر، گھر سے نکل چکی ہے سکینہ برہ نصر، مچلے ہوئے ہیں حضرت عباس کے پسر، دونوں کو ضد یہی ہے کہ جائیں گے نہر پر، یہ نیم چے لیے ہوئے جانوں پر کھیلے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو ہمیں بابا اکیلے ہیں۔ اکبر نے عرض کی کہ چلیں شاہ بہروبر، اب آل مصطفیٰ کی ہے بے پردگی کا ڈر، آئے تو مارے جائیں گے عباس کے پسر، چھوڑو خدا پلاش علمدار نامور، میت نہ اٹھ سکے گی جسد پاش پاش ہے، بس اب نشان و مشک بہشتی کی لاش ہے۔
मख्तल से रोते पीटते घर में हुसैन आए। बैठी हुई थी बीबियां मातम की सफ बिछाए, कुएं में भरा हुआ अली अकबर अलम जुलाए। एक गुल हुआ कि मर गए अब्बास, हाय हाय। सर खोलने को ज़ौजाए अब्बास हट गई, मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट गई। सब मिलके सफ पा बेवा को ले आई बीबियां, पुरसे का शोर होने लगा दर्द के बयां। चिल्लाती थी ये ज़ौजाए अब्बास नौजवां, साहिब अलम को छोड़ के तुम चल बसे कहां। गर्मी जो थी हवा तुम्हें भाई फुरात की, अब तुम हो और सर तराई फुरात की। ए शाह के गुलाम बुला लो कनीज को, ए बाजुए इमाम बुला लो कनीज को। होता है दिन तमाम बुला लो कनीज को, लिल्लाह कब्ले शाम बुला लो कनीज को। शोहरत रहे जहान में इस इत्तेफाक की, है ये दुआ कि रात न देखूं फिराक की। पहलू में अपने मेरी भी जा की है या नहीं, वारिस नहीं तो जीज का कुछ भी मजा नहीं। जीती रही तो साहिब महरो वफा नहीं, वो बेवा हूं कि जिसका कोई आसरा नहीं। कब्रें हों और बेहिश्त के फूलों की बास हो, मेरा भी ढेर आपकी तुरबत के पास हो। साहिब तो जान दे के हर एक बम से छुट गए, सदमों से मुतमईन हुए मातम से छुट गए। हम तुमसे आज छुट गए, तुम हमसे छुट गए, सबसे छुटे इमाम दो आलम से छुट गए। हुर्मत बसब कनीस की साहिब के हाथ है, क्यों कर निबाह होगा कि बच्चों का साथ है। क्यों मर गई मैं आपके आगे नहाए हाय, बस अब यही है बेवा का जीना के मौत आए। साहिब कनीज दिल का तड़पना किसे दिखाए, दीदार वक्ते मर्ग भी हम देखने न पाए। शानों से हाथ कट गए, सदमे गुजर गए, तन्हा तड़प तड़प के तराई में मर गए। गर्दन फिरा के देखते होंगे इधर उधर, होती जो मैं तो बैठती जानू पले के सर। कह जाते गर न ये के ना आना करीब दर, चेहरे पर काक मल के निकलती मैं नौहगर। दरिया का मिसले मौज कनारा न छोड़ती, छुट जाते सब पलाश को तन्हा न छोड़ती। साहिब तुम्हें कसम है सकीना के प्यार की, तुरबत बना के जाइए इस सोगवार की। बस मौत अब दवा है दिले बेकरार की, पहलू में क्या जगह नहीं मेरे मजार की। सरदार पा शकस्तों से मुंह मोड़ते नहीं, बरसों रहे जो साथ उसे छोड़ते नहीं। बेकब्र अम की नहीं मिलने की जा मुझे, पर्दे में अब जमी के छुपा ले खुदा मुझे। सब बीबियां जहां में कहें बावफा मुझे, ऐ बादशाह जज्बे मोहब्बत दिखा मुझे। गुल हो न कैद में गई न फिर के घर गई, शौहर के साथ ज़ौजाए अब्बास मर गई। बावच के पास आके ये बोले इमाम दीन, बस अब खुदा को याद करे बेकसो हज़ीं। कदमों पर सर को रख के पुकारी वो महजबी, सदक़े कनीस ऐ पिसरे क़त्म मुरसलीन। यकसां है सबके हाल पर शफ़क़त इमाम की, क्या वजह है जो लाश न लाए गुलाम की। छाती पर हाथ मार के बोला अली का लाल, वो आप मना कर गए थे वक्त इंतकाल। क्यों कर कहूं कि लाश का भाई के था जो हाल, सर चार टुकड़े हाथ जुदा जिस्म पाए माल। छोड़ा इसी तरह जसदे पाश पाश को, छाती से मैं लगा न सका इसकी लाश को। सरकाक पर पटक के पुकारी वो सोगवार, साहिब तुम्हारी लाश के टुकड़ों के मैं निसार। लूटा गया शबाब क़िज़ा हो गई बहार, ये धूप और ये तन ये हवा और ये गुबार। बक्सेंगे और जख्म तने पाश पाश के, क्यों कर उठाऊं खाक से टुकड़ों को लाश के। ये कह के पीटने जो लगी वो जिगर फिगार, ज़ैनब ने शाहिदी से कहा रोके जार जार। वारिस के गम में होता है ये हाल मैं निसार, ले जाइए अलम को तो अब शाह नामदार। मातम में और कोई मुसीबत गुजर न जाए, डर है मुझे
कि बेवए अब्बास मर न जाए। ज़ैनब से रो के कहने लगे सरवरे ज़मन, लेकर निशा को जाए कहाँ अब ये बेवतन। अब तो न फौज है न अलमदार सफशिकन, घर लुट गया अलम को बढ़ाओ अब ए बहन। लो अब निशानिए शहे दुलदुल सवार लो, पटका अलम से खोल दो पंजा उतार लो। जिस दम सुना अलम के बढ़ाने का सबने नाम, सर उठ के पीटने लगी सैदानियां तमाम। रायत लिटा के खाक पर कहने लगे इमाम, लो अलविदा ए हरमे सैयदुल अनाम। प्यासे गले पर पंजर खूंकार चाहिए, बस अब मुझे अलम ना अलमदार चाहिए। पुरखूं अलम के पास थे अब्बास के पिसर, तुकमे खुले थे कुर्तों के थर्राते थे जिगर। माँ ने जो तौख उतारे थे और कान के गोहर, सहमा हुआ था एक तो एक पीटता था सर। जुल्फों पर गर्द थी तो रुखों पर गुबार था, चेहरों से दर्द बेपदरी आश्कार था। छोटा ये शख्स कहता था आंसू बहा बहा, बाबा हमारे घर में कब आएंगे ऐ चचा। आया अलम पर उनके न आने की वजह क्या, छोटे से रो के तब ये बड़े भाई ने कहा। अम्मा की मांग उजड़ गई सदमे गुजर गए, भैया तुम्हें खबर नहीं बाबा तो मर गए। दौड़ा ये सुन के नहर की जानिब वो बेपिदर, उठकर पुकारे शाह के बेटा चले किधर। नन्हे से हाथ जोड़ के बोला वो नौहगर, बाबा की लाश उठाने को जाते हैं नहर पर। मैयत ना उठ सकेगी तो काली ना आएंगे, दामन में हम कटे हुए हाथों को लाएंगे। जनाब इमाम हुसैन ने उस यतीम का हाथ थाम कर छाती से लगाया, तसल्ली और दिलासा दिया। फिर अलम बढ़ाकर ख़ैमा मुबारक से बाहर तशरीफ ले गए। है अर्ज ये अली से के या हजरत अमीर, कौसर का जाम खुल्द में पा जाए ये वजीर। यहाँ इस मजलिस का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह 18वीं मजलिस के साथ जो हम शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर की शहादत के हालात हैं दोबारा हाजिरी देंगे। असगर मेहदी अशर को इजाज़त दीजिए। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। खुदा हाफिज़ व नासिर। शह बहाते हैं अमानत मादर के असर की जंगल में छुपाते हैं। अमानत मादर के असर की जंगल में छुपाते हैं। अजब मासूमियत दिखलाते हैं वो तीर खा कर भी। अजब मासूमियत दिखलाते हैं वो तीर खा कर भी। जहाँ रोने की मंजिल है वहाँ भी मुस्कुराते हैं। अमानत मादर के असर की जंगल में छुपाते हैं।